اہل بیت کے عنوان سے ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم امت کو اپنے اکابر کا صحیح اعتدال والا عقیدہ پیش کریں، کیونکہ یہ فتنوں کا دور ہے، ایمان کا بچانا بڑا مشکل ہے۔ جب علماء سے اپنے اکابر سے رابطہ ٹوٹتا ہے تو اہل باطل مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور آج کل بالکل پتہ نہیں چلتا کہ میرے سامنے بیٹھنے والا شخص صحیح العقیدہ ہے یا نہیں۔ بظاہر وہ بہت نیک ہوگا، لیکن عقیدے میں ہو سکتا ہے کہ اس کی خرابی ہو۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جنتی ہیں، معیار حق ہے، اور ہم سب کے ایمان کا حصہ ہے۔ اسی طرح اہل بیت ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ اگر کوئی شخص صحابہ سے محبت رکھے لیکن اہل بیت سے بغض رکھے تو وہ مومن نہیں کہلا سکتا۔ اسی طرح اگر کوئی اہل بیت سے محبت رکھے لیکن صحابہ سے بغض رکھے تو وہ بھی مومن نہیں کہلا سکتا۔ دونوں سے محبت ضروری ہے۔ پھر ہمارے اکابر نے، ہمارے بڑوں نے ہمیں جو اعتدال کا راستہ دیا ہے کہ ماننا سب کو ہے، لیکن اس میں کچھ درجات ہیں، ان درجات کا لحاظ رکھو گے تو کامیاب رہو گے، اگر ان درجات کا لحاظ نہیں رکھو گے تو ناکام ہو جاؤ گے۔ درجات میں یوں سمجھیے کہ تقریباً 1.25 لاکھ جو صحابہ کرام ہیں، ان میں سے فتح مکہ سے پہلے والے صحابہ کا درجہ بلند ہے، بعد والوں کا درجہ کچھ کم ہے۔ ہیں دونوں طرف صحابہ، دونوں سے محبت، دونوں ہمارے ایمان کا حصہ، لیکن جہاں درجات کی باری آئے گی، فتح مکہ سے پہلے صحابہ کا درجہ اعلیٰ ہوگا۔ پھر فتح مکہ سے پہلے کے جو لوگ ہیں، تقریباً 10,000 صحابہ سمجھ لیں، ان میں سے دیکھا جائے گا کہ جو صحابہ بیعت رضوان میں شریک تھے صلح حدیبیہ کے موقع پر، ان کا درجہ باقی صحابہ سے زیادہ ہے۔ حالانکہ سارے صحابہ ہیں، فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے سارے صحابہ، ہماری سب سے محبت، لیکن جہاں درجہ بندی کی باری آئے گی تو بیعت رضوان میں شرکت کرنے والے 1400 صحابہ، ان کا مقام باقی سے زیادہ ہے۔ پھر بیعت رضوان میں جو 1400 صحابہ شریک ہیں، ان میں سے جو بدری صحابہ ہیں 313، ان کا درجہ باقیوں سے زیادہ ہے۔ پھر جو بدری صحابہ 313 ہیں، ان میں سے 10 صحابہ جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، وہ باقی صحابہ سے افضل ہے۔ پھر عشرہ مبشرہ میں چونکہ 10 آ جاتے ہیں تو 6 صحابہ جو خلفائے راشدین میں شامل نہیں ہیں، ان کا درجہ قدر کم ہے،
لیکن باقی جو 4 صحابہ جو خلفائے راشدین ہیں ان کا درجہ اعلیٰ اور بلند ہے۔ پھر ان 4 صحابہ میں بھی درجہ بندی ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ 4 ہے، حضرت عثمان غنی کا درجہ 3 ہے، حضرت عمر فاروق کا درجہ 2 ہے، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ 1 ہے۔ یہ درجہ بندی اگر ہم رکھیں گے، اس کا لحاظ کریں گے تو ہم پکے ٹھکے سنی ہوں گے، لیکن اگر درجہ بندی کا لحاظ نہیں کریں گے بلکہ یوں کہیں کہ جی مجھے چونکہ ان سے زیادہ محبت ہے میں انہیں پہلا درجہ دیتا ہوں، تو پھر یہ سنیت نہیں ہے، نہ یہ دیوبندیت ہے نہ یہ سنیت ہے۔ میں عرض کرتا ہوں کہ دیکھیے محبت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک ہے عقلی محبت اور ایک ہے فطری محبت۔ فطری محبت کسی سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن فطری محبت کی وجہ سے عقلی محبت کو چھوڑ دینا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ عقلی محبت کا تقاضا کیا ہے کہ میں تمام صحابہ میں سب سے پہلا درجہ سیدنا صدیق اکبر کو دوں، یہ عقلی محبت ہے۔ اور فطری محبت کیا ہے کہ مثال کے طور پر مجھے حضرت عبداللہ بن مسعود بہت پسند، صحابہ میں سب سے بڑے فقیہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بات عبداللہ بن مسعود کہہ دے اسے سچ مانو۔ آپ پتلے دبلے، کمزور ٹانگوں والے، چھوٹے قد والے، بعض صحابہ مسکرائے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تم اس کی ٹانگوں پہ نہ جانا، قیامت کے دن عبداللہ بن مسعود کی ٹانگوں کا وزن احد پہاڑ سے زیادہ ہوگا۔ اب میں یہ سارے فضائل پڑھوں سنوں تو میں کہوں کہ جب مجھے فطری محبت عبداللہ بن مسعود سے ہے، یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن جہاں عقلی محبت کی بات آئے گی عبداللہ بن مسعود جیسے لاکھوں صحابہ آ جائیں صدیق اکبر کے برابر نہیں ہو سکتے۔ عقلی محبت کا تقاضا یہ ہے ہر ایک کو اس کا درجہ دیا جائے۔ اب دیکھیے ہر صحابی کو کوئی نہ کوئی جزوی فضیلت حاصل ہے، لیکن اس جزوی فضیلت کو بنیاد بنا کر ہم اس صحابی کے درجے کو بڑھا دیں، ایسا جائز نہیں ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے سب سے بڑے قاری، اللہ کے نبی نے فرمایا ابی مجھے قرآن کی تلاوت سناؤ۔ یا رسول اللہ قرآن آپ پہ اترا ہے، تلاوت میں سناؤں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ابی مجھے رب نے حکم دیا ہے کہ ابی سے تلاوت سنو۔ آج ابی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، میرے رب نے میرا نام لیا۔ اب صحابہ میں سب سے بڑے قاری ہیں، اللہ کے نبی تلاوت سن رہے ہیں اور اللہ کے نبی امتحان بھی لے رہے ہیں۔ ابی بتاؤ قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت کون سی؟ آپ نے فرمایا آیت الکرسی۔ اب اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں ابی تمہیں تمہارا علم مبارک ہو، امتحان میں کامیابی، اور اللہ کے نبی نے دعا بھی دے دی۔ پھر جب صحابہ کا اجماع ہو رہا ہے رمضان کی تراویح پر، تو مسجد نبوی میں سیدنا عمر فاروق کے حکم سے نبی مصلی نبی پر کھڑے ہو کر سب سے پہلے 20 رکعت تراویح پڑھانے والے حضرت ابی بن کعب ہیں۔ یہ ان کی جزوی فضیلت قابل تسلیم، ہر صحابی کی جزوی فضیلت قابل تسلیم، لیکن جہاں بات کلی فضیلت کی آئے گی، جہاں بات درجات کی آئے گی، وہاں چوتھے نمبر پر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔
حضرت علی جیسے جتنے مرضی صحابہ آ جائیں حضرت عثمان کے برابر نہیں ہو سکتے، حضرت عثمان جیسے جتنے مرضی صحابہ آ جائیں حضرت عمر کے برابر نہیں ہو سکتے، حضرت عمر جیسے جتنے مرضی صحابہ آ جائیں صدیق اکبر کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اگر ان درجات کا لحاظ نہ کیا تو پھر گمراہی آئے گی۔ جس طرح آج کل بعض لوگ عجیب ہیں، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، کاتب وحی ہیں، خال المسلمین ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں دی ہیں اور آپ کے برادر نسبتی ہیں، آپ کی زوجہ ام حبیبہ کے بھائی ہیں، سب کچھ تسلیم ہے، لیکن جہاں علی المرتضیٰ اور امیر معاویہ کا تقابل آ گیا وہاں لاکھوں امیر معاویہ ہوں حضرت علی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ میری فطری محبت امیر معاویہ سے بے شک زیادہ ہو، لیکن جہاں درجات کی باری آئے گی میں حضرت امیر معاویہ کا درجہ علی المرتضیٰ کے برابر نہیں کر سکتا۔ یہ فطری محبت سمجھ لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ سے دعا کرتے ہوئے، اے اللہ جہاں تک ظاہر کا تعلق ہے میں نے اپنی ساری بیویوں میں برابری کی ہے، لیکن جہاں تک دلی محبت کا ذکر ہے مجھے عائشہ سے محبت بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی بتا رہے ہیں، اور پکڑ دلی محبت پہ نہیں ہے، کیونکہ دل کسی کے کنٹرول میں نہیں، دل اللہ کے کنٹرول میں ہے، لیکن ظاہری محبت وہ ہمارے لیے ضروری ہے، ظاہری برابری وہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ کسی کے دل میں سیدنا معاویہ کی محبت زیادہ ہو اس پہ کوئی گرفت نہیں کر سکتا، لیکن جہاں درجات کی باری آئے گی وہاں کوئی شخص امیر معاویہ کو علی المرتضیٰ کے برابر نہیں قرار دے سکتا۔ اما عائشہ کی بڑی فضیلت ہے، تمام خواتین میں سب سے بڑی محدثہ ہے، فقیہہ ہے، کبار صحابہ کی معلمہ ہے، استانی ہے، لیکن جہاں درجات کی باری آئے گی وہاں اما عائشہ کو بھی حضرت علی کے برابر قرار نہیں دیا جا سکتا۔ یہ جو درجات امت کے اکابرین نے طے کر کے ہمیں دیے ہیں، ان درجات کا لحاظ رکھ کر چلیں گے تو ہدایت کے راستے پہ چلیں گے، اگر ان درجات کا لحاظ نہیں رکھیں گے تو گمراہی کے راستے پہ چلے جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ آج لوگ جو اکابر کو چھوڑ گئے اپنی مرضی سے جس کے جی میں آئے وہ جس کو چاہے وہ بلند درجہ دے دے، اور بلند درجے والوں کو وہ نیچے لے آتا ہے۔ کیوں؟ جی میرے پاس دلیل ہے۔ بھئی تیرے پاس ایک دلیل ہوگی، دو ہوں گی، چار ہوں گی، اکابر امت کے پاس جو دلائل ہیں وہ تم سے زیادہ ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البرکت مع اکابرکم، برکت اکابر کے ساتھ ہے، اکابر سے ہٹو گے تو برکت ہٹ جائے گی۔ ابھی اتوار والے دن سبزہ زار میں ایک درس قرآن تھا، ایک صاحب کھڑے ہو گئے بعد میں، سوال کر سکتا ہوں؟ میں کہا جی کریں۔ کہتا ہے سیدنا یزید رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا جو خیال سیدنا امام حسین کا تھا یزید کے بارے میں وہی خیال ہمارا، اور یہ جملہ میرا نہیں ہے، علامہ خالد محمود صاحب کا جملہ ہے کہ یزید کے بارے میں ہمارا وہی نظریہ ہے جو امام حسین کا تھا، جو عبداللہ بن زبیر کا تھا، وہی نظریہ ہمارا ہے۔ کہتے نہیں میں ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا آپ مسئلہ پوچھنا نہیں چاہتے، آپ نے جو جملہ بولا ہے آپ نے اپنا نظریہ بتا دیا ہے۔ بڑا شرمندہ ہوا، کہتے کیسے نظریہ بتایا؟ میں نے کہا آپ نے جب یزید کو رحمت اللہ علیہ کہا تو نظریہ بتا نہیں دیا آپ نے کہ میرا نظریہ کیا ہے؟ فوراً چلا گیا، اچھا جی معذرت جی میں جاتا ہوں، جی جاؤ۔ ہمارے اکابر نے ہمیں کیا سکھایا؟ یزید اور امام حسین کا تقابل نہیں ہو سکتا، یزید تابعی بھی نہیں ہے،
اور سیدنا امام حسین صحابی ہیں اور عام صحابی نہیں ہیں، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اللہ کے نبی کی بہار ہیں، پھول ہیں۔ یزید سے کیسے تقابل ہو سکتا ہے؟ ہمارے اکابر نے یزید کو فاسق، فاجر، قاتل کہا ہے۔ فاسق بھی کہا، فاجر بھی کہا، قاتل بھی کہا، اور الفاظ بعض نے پلید کے استعمال کیے، یزید پلید۔ ہمارا موقف کیا ہے؟ ہمارے اکابر نے جو موقف دیا ہم اس پر کاربند رہے کہ ہم یزید پر لعنت نہیں کرتے، ہم یزید کو کافر نہیں کہتے، لیکن ہمارے اکابر نے اسے فاسق، فاجر، قاتل کہا، ہم بھی وہی موقف رکھتے ہیں۔ اب میں اکابر کا راستہ چھوڑ کر اپنا نظریہ بنا لوں کہ میں تو اس پہ لعنت بھیجتا ہوں، میں تو اسے کافر کہتا ہوں، یہ ایک انفرادی رائے ہے، اجتماعی رائے نہیں ہے، ذہن میں رکھیے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ یزید پر لعنت کر سکتے ہیں۔ آپ کے صاحبزادے نے پوچھا، ابا جی یزید پر لعنت کر سکتے ہیں؟ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں جی ہاں کر سکتے ہیں۔ تو بیٹا پوچھتا ہے ابا جی کس حوالے سے؟ فرمایا قرآن میں دلیل موجود ہے۔ بیٹا حیران، قرآن میں دلیل، اور وہ بھی یزید کے بارے میں؟ آج سورہ محمد پڑھو، فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ۔ کیا مطلب؟ اللہ پہلے بتا رہے ہیں یہ بھی تو ممکن ہے، ان تولیتم، تمہیں حکومت ملے، ان تفسدوا فی الارض، تم زمین میں فساد کرو، تو کیا یزید نے فساد نہیں کیا؟ اس نے بیت اللہ پر چڑھائی نہیں کروائی، اس نے صحابہ کو قتل نہیں کروایا، اس نے مدینہ میں خون ریزی نہیں کروائی۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ممکن ہے تمہیں حکومت ملے اور تم زمین میں فساد کرو، وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اور تم قطع رحمی کرو۔ قطع رحمی حرام ہے، اپنے رشتوں کو توڑنا حرام ہے، اور جو نبی کے رشتوں کا لحاظ نہ کرے وہ قطع رحمی کرنے والا نہیں۔ اس لیے امام احمد بن حنبل کا موقف یہ ہے کہ ہم لعنت کر سکتے ہیں، لیکن ہم چونکہ حنفی ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، ہمارے اکابر نے ہمیں منع کیا ہے، ہم نہ یزید کو کافر کہتے ہیں نہ لعنت بھیجتے ہیں۔ اب ایک بات اور سمجھیے، سورہ ہود کے آخر میں ہے فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، جیسے رب کا حکم ہے ویسے استقامت دکھاؤ۔ استقامت کہتے ہیں سیدھے کھڑے ہونے کو، جھکاؤ نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے نظریے پر، اپنے عقیدے پر، اپنے اکابر کے نظریے پر، اپنے اکابر کے عقیدے پر استقامت، بالکل سیدھے کھڑے ہیں۔ ہوا کے رخ پہ ہم ڈولنے والے نہیں ہیں۔ یہ کوئی طریقہ نہیں کہ جدھر کی ہوا چلے ہم ادھر چل پڑیں۔ اگر ہوا چلے کہ یزید کو رحمت اللہ علیہ کہو تو کیا ہم رحمت اللہ علیہ کہنا شروع کر دیں؟ اگر ہوا چلے کہ یزید کو کافر کہو تو کیا ہم کافر کہنا شروع کر دیں؟ نہیں، ہمیں قرآن نے حکم دیا فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، جو حکم ملا ہے اس پہ سیدھے کھڑے رہو۔ ہم بالکل سیدھے کھڑے ہیں، نہ کسی سے مرعوب ہو کر یزید کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، اور نہ کسی کے مفاد میں جا کر ہم یزید کو کافر کہتے ہیں۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، سورہ ہود میں ہے، ظالموں کی طرف جھکاؤ نہ کرنا۔ اتنا تو ساری دنیا مانتی ہے کہ یزید ظالم تھا، کوئی اور فتویٰ نہ مانو، ظالم تو تھا نا، ساری دنیا مانتی ہے۔ تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالموں کی طرف جھکاؤ نہ رکھو، ورنہ کیا ہوگا؟ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، تمہیں جہنم میں جانا پڑے گا۔ اگر ظالموں کی طرف جھکاؤ رکھو گے تو جہنم میں جانا پڑے گا۔ یزید ظالم تھا، ہم ظالم کی طرف جھکاؤ نہیں کر سکتے، ہم امام حق امام حسین کی طرف اپنا جھکاؤ رکھتے ہیں۔ تو قرآن یہی کہہ رہا ہے ظالموں کی جھکاؤ نہ رکھو، مظلوم کے ساتھ کھڑے رہو۔
کیا کربلا میں شہید ہونے والے مظلوم نہیں تھے؟ ہم تو مظلوموں کے ساتھ ہیں، ظالم کے ساتھ نہیں۔ اس لیے اپنے اکابر کا عقیدہ، اہل بیت سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ اہل بیت کو دو طرح سے فضیلت حاصل ہے، صحابی رسول بھی ہیں، نبی کے گھر والے بھی ہیں۔ حضرت علی اہل بیت میں بھی ہیں، صحابی بھی ہیں۔ حضرت فاطمہ اہل بیت میں بھی ہیں، صحابی بھی ہیں۔ نبی علیہ السلام کی تمام ازواج مطہرات اہل بیت میں بھی ہیں، صحابیات بھی ہیں۔ حضرت حسن اور حسین صحابی بھی ہیں، اہل بیت میں بھی ہیں۔ فضیلت حاصل ہے، لیکن جہاں تمام صحابہ کے درجات کی باری آئے گی، تمام اہل بیت کو جمع کر لو، وہ سارے علی کے برابر نہیں ہو سکتے، حضرت علی حسین کے برابر نہیں ہو سکتے، حضرت علی عثمان کے برابر نہیں ہو سکتے، حضرت عثمان حضرت عمر کے برابر نہیں ہو سکتے، حضرت عمر صدیق اکبر کے برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ درجات، یہ اعتدال رکھنا پڑے گا۔ آج بہت کچھ فتنوں کا دور، عجیب عجیب باتیں، امیر معاویہ کی شان بیان کرتے 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 بعض دفعہ ذرا سا ایک زہریلا انجیکشن لگا جاتے ہیں۔ شاید آپ کو کبھی موقع ملے سننے کا، بعض لوگ ایسے ہیں اپنے زور خطابت پر امیر معاویہ کی شان بیان کرتے کرتے کہیں گے سیدنا معاویہ وہ ہیں جو 64,65,000 مربع میل کے حکمران ہیں، علی کے دور میں تو 1 انچ بھی زمین فتح نہیں ہوئی۔ اب یہ انجیکشن نہیں ہے زہریلا؟ سننے والا یہ سمجھے گا کہ حضرت معاویہ کا مقام بلند، حضرت علی کا مقام پست، نہیں۔ سمجھیے، آپ سیدنا امیر معاویہ کے فضائل بیان کرتے کرتے جتنا مرضی بڑھا لو، جتنا مرضی اونچے لے جاؤ، جتنا مرضی اوپر لے جاؤ، وہ علی کے برابر پھر بھی نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی کا درجہ اگر تم کم کرو گے، کتنا کم کر لو گے، جتنا بھی کم کر لو، وہ 3 صحابہ سے کم ہو سکتے ہیں، باقی تمام صحابہ سے اعلیٰ ہے۔ یہ کابر امت کا اجماع ہے، اتفاق ہے اس پہ۔ اگر ان درجہ بندی کو ہم چھوڑیں گے تو گمراہی کے راستے پہ چل پڑیں گے۔ اس لیے درجہ بندی کو نہیں چھوڑنا۔ اور یہ جو آج کل بالوں کہتے ہیں عقل میں نہیں آتا، عقل سے سمجھاؤ۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے آج کل جو بخاری پڑھائی جاتی ہے اس میں سے کچھ حدیثیں نکال دینی چاہیے۔ عالم ہے، مفتی ہے، عام آدمی نہیں ہے، کہتا ہے کچھ حدیثیں نکال دو۔ بھئی کیوں؟ ساری امت بخاری شریف پڑھتی آ رہی ہے، کسی نے حدیث نہیں نکالی، بلکہ بخاری کھولنے سے پہلے تم پہلے اس کے ٹائٹل پہ پڑھتے ہو اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ کے قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب بخاری شریف ہے، آپ کہتے بھی ہو اور پھر کہتے ہو حدیثیں نکال دو۔ کون سی حدیث ہے؟ کہتے ہیں جو اماں عائشہ کے بارے میں آتی ہے کہ میں 6 سال کی تھی میرا نکاح ہوا، 9 سال کی تھی میری رخصتی ہوئی اور 9 سال نبی کے ساتھ رہی۔ اس پہ باطل والے اعتراض کرتے ہیں اتنی چھوٹی عمر میں نکاح ہو گیا، رخصتی ہو گئی، لہٰذا یہ حدیثیں نکال دو۔ یہ کون سا مسلمان ہے، یہ کون سا اہل حق ہے کہ جو آج ہزاروں سال کے بعد کہتا ہے کہ سارے علماء کو سمجھ نہیں آئی، محدثین کو، فقہاء کو سمجھ نہیں آئی، مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ یہ حدیث نکال دینی چاہیے۔ کیا کر رہے ہو؟ کہتے یہ عقل میں نہیں آتی۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے آپ بہت بیان کرتے ہیں کہ روضہ رسول پہ جاؤ تو اللہ کے نبی امتی کو دیکھتے ہیں، پہچانتے ہیں، اور جب یہ سلام کرتا ہے تو سلام سنتے ہیں، اس سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ میں کہا ہمارے اکابر کا یہی عقیدہ ہے، ہمارے اکابر کا یہی عقیدہ ہے۔ میں جب طالب علم تھا تو ایک صاحب مجھ سے بحث کرنے لگے، کیا عقیدہ ہے؟ میں کہا حیات النبی مانتا ہوں۔
اب وہ دلائل دینے لگے اس کے خلاف، آیتیں پڑھتے رہے، تشریح کرتے رہے، آدھا گھنٹہ گزر گیا، آدھے گھنٹے بعد کہتے کچھ سمجھ آیا؟ میں کہا جی نہیں۔ کہ کیوں نہیں سمجھ آتا تجھے؟ میں کہا جی سیدھی سی بات ہے، میرا تعلق اپنے اکابر کے ساتھ ہے، میرے اکابر نے سکھایا ہے کہ تمام انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، تم 1000 دلیلیں دے دو، میں تمہاری دلیل نہیں مان سکتا، میں اپنے اکابر کے ساتھ ہوں۔ کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا البرکت مع اکابرکم، برکت اکابر کے ساتھ ہے، میری عقل مانے یا نہ مانے۔ اب دیکھو عقل کے پیچھے چلتے ہیں۔ آپ کے لاہور کا خطیب ہے، کہتا ہے نبی کیسے دیکھ لیتے ہیں؟ تم نے کیمرے فٹ کرائے ہوئے ہیں؟ کیا نبی کی قبر میں کیمرے لگے ہوئے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کیمرہ لگا ہو تو یقین ہے کہ نظر آ سکتا ہے، کیمرہ نہ ہو تو یقین نہیں۔ اما عائشہ کی حدیث تو پڑھ لو، فرماتی ہیں کہ جب میرے حجرے میں میرے نبی مدفون ہوئے میں جایا کرتی تھی، جب میرے والد صدیق اکبر مدفون ہوئے میں جایا کرتی تھی، جب عمر فاروق مدفون ہوئے پھر میں پردہ کر کے جاتی تھی، بغیر پردے کے نہیں جاتی تھی۔ کیوں؟ اما عائشہ کا نظریہ یہ تھا قبر والے مجھے دیکھتے ہیں، تبھی تو نبی کے مدفون ہونے پر پردہ نہیں کرتی تھی، صدیق اکبر کے مدفون ہونے پر پردہ نہیں کرتی تھی، عمر فاروق کے مدفون ہونے پر پردہ کر رہی ہے۔ اما عائشہ بتا رہی ہے کہ قبر والے دیکھتے ہیں، اور آج کا خطیب کہتا ہے کیمرے لگے ہو تو نظر آتا ہے، ویسے نہیں آتا۔ میں تجھے کیا کہوں؟ تیرا ایمان اما عائشہ پر نہیں ہے، تیرا ایمان کیمرے پر ہے۔ یہ سوچ تب بنتی ہے جب اکابر کو چھوڑتے۔ اس لیے میں آج کی گفتگو میں صرف اتنا عرض کروں گا، اپنے اکابر سے جڑے رہیے، اپنے اکابر کے عقائد و نظریات پہ چلیے، یہی ہدایت کا راستہ ہے۔ تمام صحابہ سے، تمام اہل بیت سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تمام صحابہ کی جزوی فضیلت ہمارے ہاں تسلیم ہے، لیکن جہاں درجہ بندی کی بات آئے گی وہاں سب سے پہلا نمبر صدیق اکبر کا ہے، دوسرا نمبر فاروق اعظم کا ہے، تیسرا نمبر عثمان غنی کا ہے، چوتھا نمبر علی اور مرتضیٰ کا ہے۔ باقی صحابہ کی فضیلتیں اپنی جگہ ہیں، سب تسلیم ہے، لیکن باقی صحابہ میں سے کوئی بھی علی اور مرتضیٰ کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح عقیدہ، صحیح نظریہ اور اپنے اکابر کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔